بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی ہند کی اس ماہانہ پریس کانفرنس میں آپ سبھی صحافی حضرات کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم نے 4 ایشوز کو خاص طور سے پریس نوٹ میں ہائی لائٹ کیا ہے۔ ان میں پہلا ایشو جو ہے وہ پچھلے دنوں بلقیس بانو سے متعلق جو کیس تھا اور اس میں جو 11 لوگ جن کو سزا ہو چکی تھی ریپ اور مرڈر میں، ان کو گجرات گورنمنٹ کی ہدایت پر ان کو رہا کیا گیا۔ یہ ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے، اس کو ہم نے سب سے پہلے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی حال میں نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں مختلف قسم کے کرائمز کا ایک سروے آیا ہے 2022 میں، اور پچھلے 3 سالوں کے مقابلے میں اس کو ہم نے شامل کیا ہے۔ اور ایک اور ایشو جس کو ہم بہت اہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ عدالتوں میں جو کیسز پینڈنگ ہیں اور ایک طویل مدت ان پر گزر گئی ہے، اور پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے بابری مسجد اور گجرات 2002 سے متعلق کئی کیسز کو یہ کہتے ہوئے ڈسپوز کیا ہے کہ اب چونکہ بہت زیادہ وقت گزر چکا ہے، اب ان کیسز کو سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بے معنی ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے فارمنگ سیکٹر، کسانوں سے متعلق جو مسائل ہیں اور فارمنگ سیکٹر میں جو کرائسس اور بحران ہے، اس کو بھی ہم نے آج کے اس پریس نوٹ میں شامل کیا ہے۔ تو نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو جو ہے، اس کی جو رپورٹ حال میں ریلیز ہوئی ہے وہ بہت ہی چونکا دینے والی ہے اور بہت تشویشناک ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 2021 میں 1,63,000 لوگوں نے سوسائڈ کیا ہے۔ 1,63,000 لوگوں نے 2021 میں سوسائڈ کیا ہے، اور یہ تعداد 2019 اور 2020 سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور 2020 کے مقابلے میں 7.2% کا اضافہ ہوا ہے، اور 120 اموات ڈیتھس پر ملین پاپولیشن پر ہوئی ہیں، جو 1967 کے بعد سب سے زیادہ ریٹ ہے۔ ایک اور بات یہاں آئی ہے وہ یہ کہ سوسائڈ کرنے والوں میں سب سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جن کی اینول انکم 1 لاکھ سے کم ہے، یعنی یہ غریب طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے اور چھوٹے انٹرپرینورس ہیں۔ تو ان میں زیادہ سیلف ایمپلائڈ انٹرپرینورس، اسٹوڈنٹس، فارمرز اور ایگریکلچرل لیبررز کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور جو ڈیلی ویجرز ہیں، روزانہ کمانے والے لوگ ہیں، ان کا حصہ اس میں تقریباً 1/4 ہے، 1/4 آف ٹوٹل سوسائڈس۔ خواتین اور عورتوں کے خلاف جو جرائم ریکارڈ ہوئے ہیں 2021 میں، وہ 2020 کے مقابلے میں 15.3% کا اضافہ ہوا ہے، اور 4.28 لاکھ کیسز خواتین کے خلاف اس سال 2021 میں رجسٹر ہوئے ہیں۔ اسی طرح SC اور ST کے خلاف جو مظالم کے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، ان میں
1.2 اور 6.4% کا اضافہ ہے 2020 کے مقابلے میں۔ اسی طرح جن اسٹیٹس میں سب سے زیادہ کرائم ایس سی اور ایس ٹی کے خلاف ہوئے ہیں ان میں سب سے اوپر اتر پردیش ہے، جہاں 13,146 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور یہ کیسز ٹوٹل کرائم کیسز کا 25% ہے اتر پردیش میں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اتر پردیش کی صورتحال خاص طور سے کمزور طبقات پر ہونے والے مظالم کے سلسلے میں بہت تشویشناک ہے۔ راجستھان میں 14% کیسز ہیں ٹوٹل کیسز کا جو ایس سی کے خلاف ہوئے ہیں، مدھیہ پردیش اس میں آتا ہے، اس کے بعد بہار ہے اور اڑیسہ ہے، اور یہ 5 اسٹیٹ مل کر تمام جو کرائم ہوئے ہیں ایس سی اور ایس ٹی کے خلاف، ان 5 اسٹیٹ میں 70% کرائم ان 5 اسٹیٹ میں ہوئے ہیں پورے ملک کے کرائم کے مقابلے میں۔ تو جماعت اسلامی ہند یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال کو پیش کر رہی ہے کہ پچھلے سال جن لوگوں نے سوسائڈ کیا ہے ان میں مزدور قسم کے لوگ، کم آمدنی والے لوگ، فارمرز، اسٹوڈنٹس اور چھوٹے کاروباری سب سے زیادہ ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایس سی اور ایس ٹی کے خلاف اور خواتین کے خلاف جو جرائم ہوئے ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ ہماری حکومت کی پالیسیز اور ہمارا لا اینڈ آرڈر کا جو نظام ہے اس کی کمزوری کو واضح کرتا ہے کہ آخر لوگ جینے کے بجائے مرنے کو کیوں ترجیح دینا پسند کر رہے ہیں۔ تو اس پر حکومت کو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا، اور لا انفورسنگ جو ایجنسیز ہیں ان کی صورتحال اتنی خراب ہے کہ ایس سی اور ایس ٹی اور خواتین کے خلاف جو جرائم ہوئے ہیں ان میں سزائیں نہیں ہوتی، بہت ڈیلے ہوتا ہے، اور جتنے کیسز رجسٹر ہوتے ہیں وہ حقیقی تعداد سے بہت کم ہوتے ہیں، یعنی جو کیسز رجسٹر ہوتے ہیں یہ بہت کم ہیں اور جرائم اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی ہند اس سلسلے میں حکومت اور لا انفورسنگ ایجنسیز کو متوجہ کرتی ہے کہ یہ صورتحال اس ملک کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت خراب اور تشویشناک ہے۔ ایک اور بات جو پچھلے دنوں سپریم کورٹ کی جانب سے گجرات 2002 سے متعلق اور بابری مسجد سے متعلق کچھ کیسز کو یہ کہہ کر ڈسپوز کر دیا گیا کہ اب اتنی مدت گزر چکی ہے اور ان معاملات میں آگے فیصلے ہو چکے ہیں، لہذا اب ان کی سنوائی کا کوئی مطلب نہیں ہے اور یہ بے معنی ہے، اور یہ کہہ کر ان کو رد کیا گیا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ کیسز 2002 اور 2003 سے پینڈنگ تھے اور بابری مسجد میں تو اس سے پہلے سے، تو آخر ان کے پینڈنگ ہونے کی وجہ کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ کون اس کے لیے ذمہ دار ہے کہ ان کیسز کو بر وقت نہیں سنا گیا، بر وقت ان پر توجہ نہیں کی گئی، اور اب اتنے سالوں کے بعد عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اب چونکہ وقت بہت گزر گیا ہے لہٰذا اب ان پر سنوائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ہماری عدلیہ اور جوڈیشری کے سسٹم کی کمزوری کو اور ایک طرح سے ہماری جو صورتحال ہے جوڈیشری میں اس کی ایک بہت ہی تشویشناک منظر ہے جو اس کے ذریعے سے سامنے آ رہا ہے۔ اور خود گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ملک کی مختلف عدالتوں میں 4.7 کروڑ کیسز ابھی پینڈنگ ہیں، اور ان میں سے 70,154 کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، 59 لاکھ کیسز ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہیں، اور 3.9 تقریباً 4 کروڑ کیسز نچلی عدالتوں میں پینڈنگ ہیں۔ اور دوسرا، جتنے لوگ جیلوں میں بند ہیں
اور ان کا 75% وہ ہے جن پر ابھی مقدمات جاری ہیں، جن کے خلاف ابھی جو کنوکٹ نہیں ہوئے ہیں بلکہ ان کے خلاف قانونی پروسیجر جاری ہے. تو 75% آف ٹوٹل جیل انمیٹس وہ ہے وہ انڈر ٹرائلس ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری صورتحال کیا ہے. اس کی جو وجوہات ہیں ان کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے جس میں اتنی پینڈنسی اور ڈیلے ہے، جس کی وجہ سے اس کا نقصان وکٹم کو ہوتا ہے اور فائدہ ہمیشہ جرم کرنے والوں کو ہوتا ہے. اور جو ایک خاص انٹرسٹنگ بات یہاں یہ بھی کہی گئی ہے کہ ان کیسز میں جو پینڈنگ کیسز ہیں ان میں 50% سے زیادہ پینڈنگ کیسز میں خود حکومتیں لیٹیگنٹ ہیں، خود حکومتیں اس میں شامل ہیں. تو جب حکومتیں اس میں شامل ہیں، اس کے باوجود یہ کیسز پینڈنگ ہیں، اس کے معنی یہ لگائے جا سکتے ہیں کہ خود حکومتیں ان کیسز کو پینڈنگ رکھنا چاہتی ہیں اور لمبے عرصے تک اس کو کھینچنا چاہتی ہیں. یہ جو صورتحال ہے یہ بہت تشویشناک ہے. اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ ہماری جو عدالتوں کا نظام ہے وہ ہماری پاپولیشن کے لحاظ سے بہت کم ہے. اگر 10 لاکھ لوگوں پر ایک سیشن کورٹ اگر مانا جائے تو ہم کو 1350 اس طرح کے کورٹس کی ضرورت ہے، جبکہ ابھی 670 ایسی عدالتیں ہیں. 50,000 سے زیادہ جوڈیشل جو مجسٹریٹس ہیں ہر سطح کے، ان کی تقرری یعنی ابھی 25,000 ہے اور اس کو ڈبل کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو سپورٹنگ اسٹاف ہے ہماری عدلیہ کے سسٹم میں بڑی تعداد ویکنسیز کی خالی ہے. تو یہ پہلو بھی ہمارے سامنے ہے کہ ایک طرف تقرریاں نہیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف کیسز جلدی ڈسپوز نہیں ہو رہے ہیں، اور جو مجرم ہیں یا جو پاورفل لوگ ہیں وہ ان کیسز کو ڈیلے کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ 50% سے زیادہ کیسز میں خود اسٹیٹ گورنمنٹ یا سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ خود اس میں لیٹیگنٹ ہے. اور ابھی جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا اس میں سپریم کورٹ نے خاص طور سے بابری مسجد کے معاملے میں تو اشارہ بھی کیا گیا کہ بابری مسجد کے معاملے میں ایک کنٹیمپٹ پٹیشن جو ڈالی گئی ہے بابری مسجد ڈیمولیشن کے بارے میں، اس کو بھی ابھی ڈسپوز کیا گیا ہے. اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میٹر کو بہت پہلے لیا جانا چاہیے تھا. خود عدالت کہہ رہی ہے. آخر کس سے کہا جا رہا ہے؟ عدالت میں کیس ہے، عدالت کس سے کہہ رہی ہے؟ تو یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. تو یہ جوڈیشل جو سسٹم ہے یہ لوگوں کو انصاف دینے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے. لوگوں کا جوڈیشل سسٹم سے دھیرے دھیرے بھروسہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس سسٹم کو بھی پولیٹیکل فائدے کے لیے، سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوششیں بالکل واضح طور پر نظر آتی ہیں. آج کی ہماری پریس کانفرنس کا ایک عنوان فارمنگ سیکٹر میں جو کرائسس ہے، جو ابھی NCRB کی جو رپورٹس پیش کی گئی ہے جس میں سوسائڈ کیسز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ان میں ایک بڑا حصہ سوسائڈ کرنے والوں کا فارمرز پر بھی مشتمل ہے. فارمرز کی بڑی تعداد سوسائڈ کرنے والوں میں شامل ہے. صرف ابھی مہاراشٹر کے ایک علاقے مراٹھواڑہ میں ابھی 2022 کا ڈیٹا سامنے آیا ہے کہ 2022 کے 8 مہینوں میں یعنی اگست تک 600 کسانوں نے ایک چھوٹے سے علاقے میں، مراٹھواڑہ کے علاقے میں سوسائڈ کیے ہیں. تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں پچھلے 3 سالوں میں 17,000 کسانوں نے سوسائڈ کیا ہے، اور جس میں 2018 میں 5,763، 19 میں 5,957 اور 20 میں 5,579. اور جن اسٹیٹس میں سب سے زیادہ کسانوں کے سوسائڈ ہوئے ہیں ان میں مہاراشٹر سب سے اوپر ہے، اس کے بعد کرناٹکا، آندھرا پردیش، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ ہیں. تو یہ جو کسانوں کے سوسائڈ کے معاملات سامنے آ رہے ہیں
30 کسان تقریباً روزانہ سوسائڈ کر رہے ہیں، اس طرح کا ڈیٹا سامنے آ رہا ہے۔ اور اس کی بنیادی اور بیسک ریزن اس کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسان جو اپنی کھیتی کے لیے لون لیتا ہے اور پرائیویٹ لینڈر سے جو قرض لیتا ہے، اور وہ قرض بہت اونچی بیاج کی دروں پر ہوتا ہے جس کو چکانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے کیمیکلز اور فرٹیلائزرز اور بیج وغیرہ اور ایکوپمنٹس خریدنے میں ان کو دشواری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم ایس پی منیمم سپورٹ پرائس کسانوں کو نہیں مل پا رہا ہے، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ اور ہماری حکومت کسانوں کی آمدنی ڈبل کرنے کی بات برابر کہتی رہی ہے، تو ہم حکومت کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ کسانوں کی آمدنی کو ڈبل کرنے کا جو اس کا اعلان ہے، آخر اس کو کیسے پورا کرنا چاہتی ہے، اس پر ایک وائٹ پیپر کا مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ حکومت ایک وائٹ پیپر پیش کرے کہ کیسے وہ کسانوں کے ان مسائل کو جس کا اس نے وعدہ کیا ہے حل کرے گی۔ اور ایم ایس پی سے متعلق ابھی بھی قانون نہیں آیا ہے سامنے۔ حکومت نے فارمنگ سیکٹر کے جو 3 قانون بنائے تھے، وہ قانون کسانوں کے احتجاج کے نتیجے میں واپس تو لے لیے گئے، لیکن ایم ایس پی کے بارے میں کوئی قانون سازی ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک بڑی تعداد میں کسان ایک دن کے احتجاج کے لیے دلی میں آئے تھے، اور انہوں نے ایک علامتی احتجاج حکومت کے لیے کیا تھا کہ جو قوانین بنانے کا وعدہ کیا گیا ہے ایم ایس پی کو اشور کرنے کے لیے، وہ پورا کیا جائے، اور جو دیگر ان کے مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ جماعت اسلامی ہند پہلے بھی یہ بات کہتی رہی ہے کہ خاص طور سے فارمنگ سیکٹر میں زیرو انٹرسٹ یعنی انٹرسٹ فری لونز کا انتظام کسانوں کے لیے کیا جانا چاہیے، اور جو کسان کسی زیادہ بڑی مصیبت میں ہوں ان کے لون ویور کرنے کے لیے حکومت کو زیادہ فراخ دلی سے کام لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو بڑے کارپوریٹس ہیں اور بڑے لوگ جنہوں نے لون ہزاروں لاکھوں کروڑ کے لون لے رکھے ہیں ان کو حکومت ویور دیتی ہے، لیکن چھوٹے کسان جو اپنی پوری اس ملک کی معیشت کی ایک بنیاد ہے، اس کو لون ویور کے لیے حکومت اتنی زیادہ فراخ دلی نہیں دکھا رہی ہے۔ تو یہ جو 4 کیسز ہیں، اور بلقیس بانو کیس کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے کہ 11 جو وکٹمس تھے جن کی سزا ہو گئی تھی، اور بلقیس بانو کے ساتھ گینگ ریپ اور ان کی خاندان کے 7 لوگوں کا مرڈر۔ حالانکہ ان کے خاندان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ 11 لوگوں کا مرڈر ہوا ہے، لیکن بات صرف 7 کی درج کی گئی ہے رپورٹ میں۔ تو ان کو 15 اگست کے دن جب ہمارے وزیر اعظم لال قلعے سے ایڈریس کر رہے تھے اور خواتین کی عزت اور آبرو کے بارے میں ملک کو ایڈریس کر رہے تھے، اسی دن ان لوگوں کو رہا کیا گیا۔ جماعت اسلامی ہند اس کو بہت تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ہماری شعبہ خواتین کی جو بہنیں ہیں، آج محترمہ عطیہ صدیقہ صاحبہ جو نیشنل سیکریٹری ہیں شعبہ خواتین کی، وہ اس پریس کانفرنس میں موجود ہیں۔ یہ واقعہ سامنے آنے کے بعد، یعنی ان کی رہائی جو ہوئی ہے 11 لوگوں کی، اس کے بعد ہمارے شعبہ خواتین نے موجودہ نو منتخب پریزیڈنٹ آف انڈیا کو باقاعدہ ایک وفد کی شکل میں ملنے کا مطالبہ کیا ہے اور اپوائنٹمنٹ مانگا ہے۔ ابھی اپوائنٹمنٹ نہیں ملا ہے، اور ان کی طرف سے ایک میمورینڈم اور ایک خط پریزیڈنٹ آف انڈیا کو بھیجا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے لانے کے لیے میں ہماری بہن اور جماعت اسلامی ہند کی نیشنل سیکریٹری محترمہ عطیہ صدیقہ صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ بلقیس بانو کیس اور اس سے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ ہمارے میڈیا کے ساتھیوں کو بتائیں۔ گڈ آفٹرنون۔ ابھی ہم سن رہے تھے نائب امیر جماعت کے ذریعے سے پریس نوٹ میں جو پوائنٹس آئے ہیں، اور اس میں خاص طور سے بلقیس بانو کے بارے میں کچھ باتیں جو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ
یہ جو معاملہ ہوا ہے 15 اگست کے دن جب ان مجرموں کو رہا کیا گیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے بہت سارے لوگ، تقریباً سارے ہی لوگوں نے اس پر احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا اور اس بات کو درج کروایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے، حکومت کو اپنے اس فیصلے کو واپس لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک تو بلقیس بانو کے ساتھ ایک تو عصمت دری کا معاملہ ہوا اور دوسرا قتل کیا گیا. یعنی یہ اتنے بڑے مجرمین ہیں کہ ان کو اس طرح سے معافی دے دینا، ریمیشن پر ان لوگوں کو رہا کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو جماعت اسلامی ہند چاہتی ہے کہ یہ جو آرڈر ہوا ہے اس کو واپس لیا جائے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میں مداخلت کرے اور معافی کی جو پالیسی ہے اس کی آڑ میں جو یہ سنگین ناانصافی جو کی ہوئی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور معافی کی پالیسی کا جو اطلاق ہے، یعنی معافی یعنی ریمیشن کب ہوتا ہے؟ جب چھوٹے موٹے جرائم ہوں اور جن کے سبب جو جیلوں میں بند مجرمین ہیں ان کو یعنی رہا کرنے کے لیے اس معافی کی پالیسی کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اس میں ایسے بڑے ملزمین اور مجرمین جنہوں نے عصمت دری کا یعنی اتنا خطرناک اور گھناؤنا عمل کیا ہے اور ساتھ ہی قتل کے بھی کیس ان پر درج ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے گجرات حکومت ان کو بچانے کی کوشش کرتی رہی. اس لیے ہم نے دیکھا کہ یہ کیس جو ہے پھر سے مہاراشٹر ریاست، وہاں کے اسٹیٹ میں اس کو ڈالا گیا اور پھر CBI بھی اس میں ملوث تھی. ساری چیزیں ہونے کے بعد جب ان کو گرفتار کیا گیا اور انہیں سزا ہوئی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان مجرمین کو 15 اگست کے دن جہاں پر ہمارے پرائم منسٹر اس بات کو کہتے ہیں کہ عورتوں اور جو ہماری خواتین ہیں، مہیلاؤں کے ساتھ عزت کا معاملہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ان کو اچھا مقام ملنا چاہیے، سماج میں ان کو برابری کا حق ملنا چاہیے اور ان کے اپشبد ان لوگوں کے سلسلے میں استعمال نہیں کیے جانے چاہیے. تو ایسے وقت میں ایسے مجرمین کو رہا کر کے کیا بات پیش کی جا رہی ہے؟ یعنی ایک طرف تو بات ہو رہی ہے لیکن پریکٹیکل میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایسے مجرمین کو رہا کر کے ہماری حکومت گجرات یہاں پر کیا بتانا چاہتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا انجام، یعنی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں کہ اگر مجرمین اتنے خطرناک جرم کے باوجود جب ان لوگوں کو رہائی مل جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں اس طرح کے کرائمز بڑھ جائیں گے پھر، اور مخصوص قسم کے یعنی لوگوں کو اس بات کا احساس رہے گا کہ ہم اگر ان جرائم کو کر لیتے ہیں تو ہم کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم یعنی اس میں چھوٹ سکتے ہیں. تو اس سے مجرمین اور کرائمز جو کرنے والے ہیں ان لوگوں کی ہمتیں بڑھتی ہیں اور شہری قانون کی بالادستی ہے، قانون کی جو بالادستی ہے، سپریمیسی ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے اور لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور اس سے جو ماسٹر مائنڈز رہتے ہیں ان کو بھی اس سے حوصلہ ملتا ہے. اور ہم اس سلسلے میں ہم نے صدر جمہوریہ کو ہم نے لیٹر لکھا 21 اگست کو، اور ہم نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہمارا ایک وفد ہے، ہم لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. لیکن ابھی تک تو اس کا کوئی جواب نہیں آیا. پھر ہم نے ایک اور لیٹر دوسرا میل کیا ہے، اب دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا یعنی ہم اس سلسلے میں ہمیں جواب ملتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر گجرات سرکار کے ساتھ یعنی یہ بات کرے کہ وہ یہ جو مجرمین ہیں ان کی جو رہائی کا جو فیصلہ ہے اس کو واپس لیا جائے، اور یہ اس بات کی ہدایت دیں کہ نظام عدل اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے. اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی تو لوگوں کا جو بھروسہ ہے عدالتوں پر تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس کے لیے جماعت اسلامی ہند اور خاص طور سے شعبہ خواتین یہ مطالبہ کرتی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اس پروٹیسٹ میں بہت سارے NGOز اور سبھی اس میں مل کر اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہوا ہے، یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کو واپس لینا چاہیے حکومت کو. اس سلسلے میں پٹیشنز بھی داخل کی گئی ہیں. تو ہم یہاں پر ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے اور ان مجرمین کو پھر سے سزا ان کو دی جائے. پریزیڈنٹ آف انڈیا کو جو خط لکھا گیا ہے ہماری خواتین کی جانب سے، ایک تو اپوائنٹمنٹ کے لیے لکھا گیا تھا، لیکن جب اپوائنٹمنٹ نہیں ملا تو ہم نے اپنے مطالبات کو
प्रेसिडेंट तक पहुंचाने के लिए एक ख़त भेजा है। इंशाल्लाह उस ख़त की कॉपी आपको दी जाएगी। और हमने तय किया कि चूँकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपॉइंटमेंट नहीं मिला है हमारी ख़वातीन को, हमारी बहनों को, तो लिहाजा उन बातों को मीडिया के ज़रिए उन तक पहुंचाना हमने तय किया है। तो वो ख़त मीडिया को भी रिलीज़ किया जा रहा है। इन दिनों हुकूमत वो कोशिश कर रही है मदारिस पे कंट्रोल किया जाए, उनको अपने हिसाब से चलाया जाए। उनकी ये कोशिश है। तो जो लोग उस तरह के हैं वो तो उनके साथ शामिल हो जाएंगे, बहुत से हो भी गए हैं। लेकिन जो मदारिस वाकई में अच्छे हैं, जो काम कर रहे हैं, उन पर हुकूमत का जो कंट्रोल है वो तो तशवीशनाक है। लेकिन बहुत से मदारिस ऐसे भी हैं जिनका वाकई में मुसलमानों को भी कोई फ़ायदा नहीं, वो सिर्फ कागज़ों पे है, वो कहीं चलते वलते नहीं है। मौलवी सैलरी लेता है, चंदे भी करता है। तो क्या ऐसी कोशिश जमात इस्लामी को कर रही है कि जो अच्छे मदारिस हैं उनको तो बचाने की कोशिश होनी चाहिए गलत नज़रों से, और जो मदारिस ऐसे हैं जो नॉन परफॉर्मिंग है, बेकार है, किसी काम ही के नहीं है वो, बल्कि मदारिस है ही नहीं, वो सिर्फ कागज़ों पे है, तो उनके खिलाफ भी एक्शन हो। सही है आपकी बात। ये तो बिल्कुल नामुनासिब बात है जो आपने बताई है कि बहुत से मदारिस ऐसे हैं जो सही माने में एग्जिस्ट नहीं करते या बिल्कुल फ़र्ज़ी अंदाज में चल रहे हैं। तो ज़ाहिर है उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए और उसकी तो तायीद कोई नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे मदारिस की वजह से आप तमाम मदारिस को बदनाम करने की कोशिश करें, ये बात मुनासिब नहीं है। और मदारिस को निशाना आज से नहीं बनाया गया, बल्कि जो मौजूदा हुकूमत जब से पावर में आई है और पावर में नहीं आई थी उससे पहले से मदारिस को टारगेट किया जाता रहा। और जब भी सियासी ज़रूरत पेश आती है इस मसले को और ज़्यादा तूल दिया जाता है। अब हमारे आसाम के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं वो ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा अपने आप को बहुत नेशनलिस्ट और मौजूदा हुकूमत की आइडियोलॉजी को कुछ ज़्यादा तेज़ी से उसको लागू करने के लिए और लोगों से आगे बढ़ना चाहते हैं। और उन्होंने अभी जो आसाम में मदारिस को डिमोलिश किया गया है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मेरी आसाम के लोगों से बातचीत हुई है, और ये जो गलत इल्ज़ाम लगाकर, झूठे इल्ज़ाम लगाकर किसी भी मदरसे को या उसके असातिज़ा को किसी से भी जोड़कर आप पूरे मदारिस को डिमोलिश कर दें, ये तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। और आसाम तो वो स्टेट है जहाँ पर मदारिस को बाकायदा हुकूमत की तरफ से सपोर्ट दिया जाता था, मदारिस को फ़ंड किया जाता था। लेकिन जब से ये नई हुकूमत और नए चीफ़ मिनिस्टर आए हैं उन्होंने बिल्कुल इस पहलू से काफ़ी एग्रेसिवली मदारिस को सप्रेस करना शुरू किया है। तो हमारे आसाम के जो साथी हैं और वहाँ के जो सरकर्दा लोग हैं वो इस मसले को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। वहाँ के सियासी लोग भी आपस में बात कर रहे हैं और ये मसला सियासी मसला ज़्यादा है, लिहाजा इसको सियासी अंदाज में ही दबाव बनाकर इस मसले को हल करने की कोशिश की जानी चाहिए। जी फरमाइए। पहले तो एक बड़ी माजरत, मैं थोड़ा ताख़ीर से आया। और सवाल मेरा ये है कि बिल्किस बानो का मामला हो या बाबरी मस्जिद और गुजरात मसाद का जो फैसले आए हैं इस किस्म के, क्या इस मसले पर तमाम जो मिली तंजीमें हैं वो मुत्तहदा तौर पर कोई मीटिंग या कोई ऐसी इजलास करके कोई एक फैसला नहीं ले सकती? क्योंकि सर से पानी जो है वो ऊपर जा रहा है। बिल्किस बानो का मामला सिर्फ मैं समझता हूँ कि एक इशारिया भी है आप लोगों के लिए और हम सब के लिए। तो इस पे क्या गौर कर रहे हैं कि तमाम जो मिली जमातें हैं वो सब मिल करके और वो कोई फैसला ले कि क्या करना है आगे? क्योंकि सिर्फ सदर जमहूरिया के खत लिख देने से या इंडिविजुअल एक दो प्रेस रिलीज जारी कर देने से ये मसला हल होने वाला नहीं है। बहरहाल ये सूरत हाल कोई आज पैदा हुई हो ऐसा नहीं है, और ये तशवीशनाक सूरत हाल एक अरसे से चली आ रही है और उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। और इस तरह के मसाइल में मिल्लत के दरमियान, मिली तंजीमों के दरमियान पूरा इत्तफ़ाक़ है और सब तंजीमें फ़िक्रमंद भी हैं और बाज़ तंजीमें एक ख़ास मैदान में आगे बढ़कर काम भी कर रही हैं। हम भी कुछ काम कर रहे हैं।
تو جن تنظیموں کا جن میدانوں میں ایکسپرٹیز ہے وہ ان میدانوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن آپ تجویز کریں کہ اور کیا ہو سکتا ہے وہ آپ بتائیں. جو کچھ تنظیمیں اور جماعتیں سمجھ رہی ہیں وہ کیا جا رہا ہے ان حالات میں. یقیناً ایک ڈیموکریسی میں آپ حکومت کو متوجہ کریں گے، میمورنڈم بھی دیں گے، جہاں ضروری ہوگا عدالتی کارروائی بھی کریں گے. اور کیا کیا جا سکتا ہے آپ تجویز کریں، انشاءاللہ اس پر بھی تنظیمیں غور کریں گی. رہائی اسی دن ہوتی ہے جس دن یہ بیان دیا جاتا ہے کہ عورتوں کا حقوق یہ ہونا چاہیے، اور موقع بھی بہت ہی بڑا موقع ہوتا ہے. تو اس موقع پر رہائی کرنا اور سائڈ سے باتیں رکھنا سرکار کی کس پرکار کی مانسکتا کو درساتی ہے؟ آپ اسے کس طور پر دیکھتے ہیں؟ جی، یہاں تو ہم سب کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ بات، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، اور ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اور سرکار بھی سمجھ رہی ہے، لیکن وہ خاموش ہے. اور ان سب چیزوں کو نارملائز کرتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ نارملائز کرتے جا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں جب ہم یہاں رہتے ہیں، کنٹری میں ہم جب رہتے ہیں، تو ہم اس سلسلے میں جو بھی کام کر سکتے ہیں وہ کاموں کو ہم انجام دے رہے ہیں. اور اس سلسلے میں مضبوط آوازیں اٹھنا اور بننا، ان سب کی کوششیں، اور عدالتیں بھی قائم ہیں، تو ہم اس کے تھرو جا کر یہ سارے کاموں کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اس سے باہر نکل کر کے تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. تو اس میں یہاں پر جو بھی ہو سکتا ہے، آپ نے دیکھا کہ ہم ساری ہی NGOs تنظیمیں مل کر اس بات کو اٹھا رہی ہیں، پٹیشنز داخل کی گئی ہیں، اور سپریم کورٹ کو بھی اس بات کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، صدر جمہوریہ سے بھی ملاقات کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. میڈم پہلے معاف کیجیے گا، پہلے رام لیلا میدان بھر دیا جاتا تھا، بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، اس میں سارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لوگوں کو بھی بلایا جاتا تھا کہ وہ کیا سوچتے ہیں. پچھلے کئی سالوں سے ہم نے دیکھا یہ خوف ہے کیا ہے، یا ملی، معاف کیجیے گا میں بہت بالکل بے باکی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عام لوگوں میں آپ جا کے دیکھ لیجئے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملی تنظیموں کی حیثیت ختم ہو گئی، چاہے جو تنظیم ہو. تو یہ کیسے بحال ہوگا؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے، اس سلسلے میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، صحیح بات ہے کہ مینس اس طرح کا وہ آئیکن جو بن گیا تھا اس طرح کی چیز تو نہیں ہوئی، لیکن بعض تمام ہی بڑے بڑے شہروں میں اور ہر جگہ اس طرح کی کوششیں جاری ہیں. ہم لوگ خاموش نہیں ہیں، بلکہ اس طرح کی کوششیں جاری ہیں، کر رہے ہیں. اب اس سلسلے میں ہماری جو سرکار ہے بالکل آنکھ اور کان بند کیے بیٹھی ہے. تب آپ بتائیے کہ کس طرح سے اور کیا کیا جا سکتا ہے. آپ لوگوں کی جو بات آ رہی ہے تو اس سلسلے میں اور بھی جو چیزیں ہو سکتی ہیں، ہم اس بارے میں آگے بھی اور سوچ سکتے ہیں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں بھی بات چیت ہو سکتی ہے. بلقیس بانو معاملے میں آپ نے عدالت میں جانے کی بات کی، لیکن آپ کا ہی پریس نوٹ عدلیہ کے جو ہے ناکامی کو دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ عدلیہ کس طور پر ناکام ہو رہی ہے کئی معاملوں میں. تو پھر آپ دوبارہ اسی عدلیہ کو اپروچ کر رہی ہیں، تو الٹیمیٹلی عدلیہ میں جو پریشانی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے، اس کو کیوں نہیں اپروچ کر رہے؟ دیکھیے، عدلیہ میں جو ہے ہم اس کو صرف بتا سکتے ہیں نا، ہم بتا سکتے ہیں ان کو کہ دیکھیے آپ یہاں پر اس طرح کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، یا پھر عدالتیں یہاں پر جو ناکام ہو رہی ہے، تو اس میں آگے بڑھ کر سپریم کورٹ سے جو ہم نے کہا ہے، عدالت عظمیٰ اور سپریم کورٹ جو ہے، ہم نے اس سے مانگ کی ہے کہ وہ مداخلت کرے، وہ آگے آئے، اور اس سلسلے میں جو یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کو دیکھیں، اور یہ جو مجرمین ہیں ان کے اس رہائی کے فیصلے کو واپس لیں. میں ایک سوال ہاں ضرور کیٹیگریکلی ہے کہ جماعت اسلامی ہند نے بلقیس بانو کے کیس کو لے کر کے کسی دوسری مسلم جماعتوں کے ساتھ یا کئی مسلم جماعتوں کے ساتھ کوئی پلان کیا یا ریچ آؤٹ کیا یا نہیں جماعت اسلامی اپنے لیول پہ؟ جو اور شہروں میں جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں جگہ جگہ، ان میں آپسی مشورے ہی سے ہوئے ہیں، اور اس میں شریک ہیں لوگ، اور صرف مسلمان شریک نہیں. ہم اس کو صرف مسلم مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک طرح سے خواتین کا مسئلہ اور خواتین پر ناانصافی کا مسئلہ بنا کر ہم اس کو بڑے اس پر برادران وطن کی خواتین بھی اس میں شریک ہوئی ہیں. اب جو تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں، اس تبدیلی کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے پورا سسٹم، یعنی ایون سیاسی پارٹیاں جن کا ایک بڑا رول ہونا چاہیے، ان سیاسی پارٹیوں کا دائرہ بھی دھیرے 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 جو ہے تنگ ہوتا جا رہا ہے. عدالتوں پر بھی بھروسہ دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود، بھروسہ کم ہونے کے باوجود، جو راستے کھلے ہیں، جو دروازے کھلے ہوئے ہیں، انہی دروازوں سے کوششیں کی جائیں گی. صورتحال چاہے کتنی خراب ہو، عدالتیں
पर से हमारे भरोसे चाहे कितने कम हों, लेकिन बहरहाल वो रास्ते खुले हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री में यही वो रास्ते हैं जिनके ज़रिए से आप जो है एहतजाज कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि आप जिन चीज़ों का हवाला दे रहे हैं कि बड़े तादाद में लोग सड़क पर आ जाएं और रोड पर आ जाएं, तो बहरहाल ये भी एक मसला सोचना पड़ेगा आपको कि हर दिन ऐसे मसाइल हैं कि जिस पर मुल्क को, पूरे मुल्क को रोड पर रहने की ज़रूरत है। तो उसमें किन मसाइल के साथ और किन एहतियात के साथ आपको ये करने की ज़रूरत है, तो ये तमाम पहलू हैं जिनको सामने रखने की ज़रूरत है। लेकिन जो रास्ते खुले हैं और यकीनन सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। जमहूरी कदरें, जमहूरी इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, आपका मीडिया का बड़ा हिस्सा जो है वो खुद जो है अपना रोल खो बैठा है। तो ऐसी सूरत हाल में आप हम सब मिलकर जो बेदार लोग हैं, मीडिया में भी और जमातों में भी, तंजीमों में भी, उनको जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको ज़रूर करते रहने की ज़रूरत है। जो लोग हक़ से आवाज़ उठाना भी चाह रहे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा तीस्ता से तिलवात के साथ जो मामला हुआ और अभी जो उनको बेल हुई है, तो इसमें जो लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं उनकी आवाज़ को किस तरह से दबाने की कोशिशें हो रही हैं। तो ये सारी बातें हमारे सामने हैं कि हक़ को भी ख़त्म करने की और हक़ बात, सच बात को सुनने की भी अब कोशिश नहीं हो रही, बल्कि इसको दबाने की कोशिशें हो रही हैं। और मीडिया को जो वो चाहता है बस उसी चीज़ों को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम सबको मिलकर कोशिश करना है। अभी आप देखिए आए दिन ऐसे मामला आता है, जैसे भी तज़किरा हुआ है कि हर चीज़ में हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे तो रोज़ाना भी हम प्रोटेस्ट करेंगे, यानी आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह के मसाइल और प्रॉब्लम्स खड़े किए जा रहे हैं। और इसमें जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं वो लोग भी इस बात को यानी सोच रहे हैं कि जब हक़ बात की जा रही है तो उनके ऊपर भी किस तरह के इल्ज़ामात लगाकर उनको अंदर किया जा रहा है। और अभी आपने देखा कि तीस्ता से तिलवात के बारे में कुछ ऐसे संगीन जराइम भी नहीं थे, लेकिन 2 माह तक उनको यानी रखा गया कैद में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम सबको मिलकर सोचना चाहिए और इस बारे में कोई ऐसा इक़दाम करना चाहिए कि जिससे हमारी तो जेल में चली जाती है, 2 महीने रखा जाता है। हमारे यहाँ तो कोई कायदा आज तक बता दिए गया होगी लेटेस्ट इसी मामले में तीस्ता चली जाती है। पड़ोसी जो है शहादत, आप यही चाह रहे हैं क्या? हम चाह नहीं रहे हैं। नहीं, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा थोड़े दिनों में। नहीं, हिम्मत की बात चाह नहीं रहे। सवाल है, देखिए एक बात ये याद रखिए, खुद इससे पहले जमात इस्लामी की तारीख़ आपको मालूम है, शायद इससे ज़्यादा पाबंदियां किसी पर नहीं लगीं, इससे ज़्यादा जेलों में किसी और जमात के लोग शायद कभी नहीं रहे। और जमात की पहचान शुरू से रही है कि इन चीज़ों का मुकाबला जमात हर वक्त करती रही है और इंशाअल्लाह आगे भी हम अपनी उसी चीज़ पर कायम हैं। एक बात में जो रह गई थी बीच में, बिल्किस बानो केस में खुद वो जज जो उस फैसले को देने में शामिल थे, जस्टिस साल्वे, जिनके फैसले के नतीजे में इन 11 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, उनकी बेचैनी और बेकरारी और मजबूरी आप समझ सकते हैं कि उनको खुद आके कहना पड़ा कि आखिर ये जो हुआ है ये गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। तो बहरहाल पूरा मुल्क जो है इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की चैलेंजेस का सामना कर रहा है। यस प्लीज़। अपोजिशन पार्टी से आपके सवाल हैं, अपोजिशन पार्टी को आप लोग कुछ बोल रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं? नहीं, देखिए हमने तो ये जो इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ में सबका रोल है। हमने हुकूमत को डायरेक्ट एड्रेस किया है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर मसाइल वो हैं जो पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए किए जा रहे हैं। पॉलिटिकल मोटिव्स उनके पीछे, चाहे वो 11 लोगों को छोड़ने का मसला हो, इवन अदालतों में पेंडेंसी का मसला हो और हुकूमत की पॉलिसी के नतीजे में सुसाइड का मसला हो, इन सब का ताल्लुक पॉलिटिकल एजेंडा से है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की होती है कि वो इन चीज़ों पर आवाज़ उठाएं। तो हम हुकूमत को एड्रेस कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी जो अभी बहुत कमज़ोर हैं इस वक्त, उनको भी हम कहना चाहते हैं। चाहे वो बिल्किस बानो के दोषियों को माफ़ करने की बात हो या फिर गुजरात दंगे के केस को बंद करने की बात, ये दोनों केस ऐसे समय पे हो रहे हैं जब गुजरात विधानसभा चुनाव होने में महज 2 से 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। और उस वक्त जब बिल्किस बानो का केस को लेके प्रोटेस्ट होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गुजरात के अंदर जाके कहते हैं गुजरात को बदनाम करने की एक साजिश हो रही। तो क्या नहीं लगता कि एक तरह से
कि पूरी एक पॉलिटिकल एजेंडा 2002 के चुनाव की तरह ही एक बार फिर से 2022 के चुनाव को भी उसी गुजरात दंगे के पूरे परिदृश्य में लड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? यही तो हमने प्रेस नोट में भी लिखा है कि इसके पीछे जो मोटिव्स हैं वो पॉलिटिकल गेन ही है। वो एक ख़ास कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करना चाहते हैं, अपीज़ करना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं, और उसी जेस्चर में ये 15 अगस्त को जो इन लोगों को रिलीज़ किया गया है वो उसी का एक हिस्सा है। ये तो आप हम क्या, बल्कि बहुत मामूली समझ रखने वाला शख्स भी इसको समझ सकता है, और ये हमने प्रेस नोट में भी इसको दर्ज किया है। एक सवाल मेरा है जी ज़रूर। आपके बातचीत के 3 हिस्से हैं। एक है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजम्मत कि आप आलोचना कर रहे हैं गवर्नमेंट ने ये नहीं किया। दूसरा है एक्शन कि भाई हम ये करेंगे। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी चर्चा नहीं है। मेरा आपसे ये कहना है कि इतने बड़े केसेस आपने बताए, आपको भी पता है कि जो जेलों में अंडर ट्रायल्स हैं वो नियरली 18 से 20% मुस्लिम हैं। उनका सिस्टम क्या बनाया आपने? दूसरा आपने कहा दंगे की बात की आपने, बिल्किस बानो के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ये बताइए कि जो दंगों से उजड़ रहे हैं या परेशान हो रहे हैं उनको डील करने का सिस्टम कहाँ है? वो सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए। आप अगर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बराबर आते रहे होंगे तो इसको आप जान सकते हैं कि ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कि कानूनी पहलू से जो कोशिशें दूसरे इदारे भी कर रहे हैं, दूसरी तंजीमें भी कर रही हैं, और जमात इस्लामी हिंद ख़ास तौर से एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के नाम से एक बाकायदा लीगल एक इदारा है हमारा जो पूरे मुल्क में काम कर रहा है, और उसके ज़रिए से मुख्तलिफ़ केसेस को हैंडल किया जा रहा है। जी बात मेरा सवाल ये है कि मरदूम शुमारी को जो है पिछले साल मुकम्मल हो जाना चाहिए था, उसका अमल जो है उसके मुलतवी कर दिया गया है। इसकी जो है पॉलिसी मेकिंग पर बड़े खतरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये हुकूमत जो है इसको पुश कर रही है कि भाई जो बुरे पहलू है उसके नतीजे में मरदूम शुमारी होती है तो सामने आ जाएगी, तो छुपाना चाहिए, हाइड करना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मरदूम शुमारी जो है तो बार बार जो है तो मुलतवी किया जा रहा है। जी कभी नहीं हुआ है सिस्टम से 18 से कैसे से जब से शुरू हुई है अब तक कभी तक नहीं। देखिए, इस वक्त जो सेंसस की जो बात है, इस वक्त के सेंसस को टालने की जो वजह है और वो ये है कि इसमें NPR शामिल है कि वो इस सेंसस के साथ साथ NPR भी करना चाहती है। और उस NPR के को आपको पता है कि जब ये CNRC का मूवमेंट चल रहा था तो ये बात वाज़ेह थी कि NPR को बिल्कुल एक ऑर्डर के ज़रिए NRC में कन्वर्ट किया जा सकता है, और फिर उसके दूसरे असरात हैं। तो ये टेक्निकलिटीज़ हैं जिसकी वजह से शायद हुकूमत कुछ इस पर गौर कर रही है या इसको टाल रही है कि वो CNRC जो है वो उनका टारगेट है जो वो करना चाहते हैं। तो सेंसस भी उससे कनेक्टेड है। इस वक्त का सेंसस जो है वो सिर्फ सेंसस नहीं है बल्कि वो सेंसस के साथ साथ NPR भी है। और वो अगर NPR होता है तो हम ये कहते हैं, हमने पहले भी कहा है जब ये मूवमेंट चल रहा था, कि सेंसस को बिल्कुल अलग किया जाए और उसका NPR NRC से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, और वो सवालात उसमें सेंसस में नहीं आने चाहिए जिन सवालात के नतीजे में उसको NPR और NRC में कन्वर्ट किया जा सकता हो। तो ये चीज़ है, और हुकूमतें तो अपना सियासी फ़ायदा देखते हुए चीज़ों को या तो टालती हैं या जल्दी करती हैं।